یہ سارے انسان کی بدعمالیوں پر ہیں. اور جتنی جنت کی نعمتیں میں بتا رہا ہوں، جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. کوئی بےہودہ بات جنت کے اندر سنی نہیں جائے گی. ہاں، سلام سلام. جنتی آپس میں بھی سلام کریں گے، فرشتے آئیں گے تو سلام کریں گے. اور بتا دوں، ارے بتا دوں، ارے ہفتے میں ایک مرتبہ جنتیوں کی ملاقات اللہ کریں گے تو وہ بھی کہیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ. او جنت والوں السلام علیکم. اللہ کہیں گے ہفتے میں ایک ملاقات ہوگی عام جنتیوں سے، جمعے کے دن ہوگی. آج کا بھی جمعے کے دن گزرا نا، ہاں جمعے کے دن ملاقات ہوگی اللہ سے، اور اللہ سلام کریں گے اور اللہ قرآن پاک پڑھ کے سنا دیں گے ان جنتیوں کو. لیکن جو جنتی آگے بڑھتے ہیں، دین کے کام کرنے میں جو لوگ آگے بڑھتے ہیں، تو ان کی ملاقات اللہ پاک جنت میں دن میں 2 مرتبہ کریں گے، صبح اور شام، اور دونوں مرتبہ سلام کریں گے اور قرآن پاک پڑھ کے سنا دیں گے. بڑا مزہ آئے گا. وہ پھر میں جنت میں گھس گیا، کبھی جہنم، کبھی جنت، کبھی جہنم. اب میرے کو اتنا موقع دو کہ تیاری کیسے کریں، اس دنیا کے اندر تیاری کیسے کریں. تیاری کرنے کے لیے کہ پورا دین زندگی میں آ جائے، پورا دین زندگی میں لانے کے لیے 6 نمبروں کی مشق ہو تو پورا دین آسان ہوگا. جماعتوں کے اندر باہر پھرنا اور مقام پر رہ کر مقامی کام کرنا، یہ 2 کام ہمیں کرنے ہیں. کاروبار اور گھر، اس کو نبوی طریقے پر لا دیں گے تو انشاءاللہ کاروبار بھی دعوت بنے گا اور گھر بھی دعوت بنے گا. اور بھائی دیکھو، ہمیں کام تو کرنا ہے کلمہ پڑھنے والوں کے اندر، لیکن ان کلمہ پڑھنے والوں کی زندگی اگر ایمانیات، عبادات، معاشرت، معاملات، اخلاقیات میں بڑھیا بن گئی تو جتنے بغیر ایمان والے ہیں جب وہ اس پاک زندگی کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ لوگ بھی ایمان پر آئیں گے. کیونکہ بغیر ایمان والا جب مرے گا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے پیچھے جا کر اسے دعوت دیتے تھے، صبح سے دوپہر تک دعوت دیتے تھے، ایک ایک کے پاس جا کر دعوت دیتے تھے. لیکن جن کو دعوت دیتے تھے وہ ایسے بے ایمان اور بے شرم تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اوپر تھوک دیا کرتے تھے، آپ کے اوپر مٹی ڈال دیا کرتے تھے. آپ سجدے میں ہوتے تھے تو اونٹ کے اوجڑی لا کر آپ کے سر پہ ڈال دیا کرتے تھے. آپ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے جاتے تھے تو آپ کے گلے میں پھندا ڈال کر کھینچتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹنے لگتا تھا. آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق دیتے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری تکلیفیں اٹھاتے تھے. اونٹنی کے اوپر کھڑے ہوئے دعوت دے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. مینا کے اندر ایک ظالم آیا اور اس نے کونچا مارا اونٹنی کے اوپر، وہ اونٹنی بدک گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر پڑے. پھر آپ نے کپڑے جھاڑے. اس وقت ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا. اس لیے جب آدمی غصے میں ہو تو اس وقت میں زیادہ چھیڑخانی اس کی نہیں کرنی. تھوڑا غصہ اتر جائے تو پھر وہ بات کو سنے گا. دھکا مارنے والوں کے
کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جاتے تھے اور ان کو کلمے کی دین کی اور صحیح طریقے کی دعوت دیتے تھے، اور بزبان حال یہ فرماتے تھے کہ تم نے تو میرے کو بار بار دھکا مارا، تم نے تو میرے کو بار بار دھکا مارا، اس کے باوجود میں تمہارے پاس بار بار آ رہا ہوں تاکہ میں تمہیں بتا دوں کہ میں اللہ کے بھیجا ہوا سچا نبی ہوں، اور مرنے کے بعد قبر کی جو بات میں بتاتا ہوں اور قیامت کی جو بات بتاتا ہوں وہ ہو کر رہے گی۔ بار بار تمہارے پاس تمہارا دھکا کھا کر اس لیے آتا ہوں تاکہ تم میرا کلمہ، میرا طریقہ اور میرا دین لے لو، تاکہ قبر میں اور قیامت میں تم فرشتوں کے دھکوں سے بچو۔ تمہارے دھکے کھا رہا ہوں تم کو فرشتوں کے دھکوں سے بچانے کے لیے، تاکہ تم میرا طریقہ اور میرا دین لے لو۔ اور رات کے وقت میں رو کر دعائیں مانگتے تھے، ہچکیاں مار مار کے اب رات میں روتے تھے، آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا، اور آپ نے بے چینی اٹھا کر ان لوگوں نے دین نہ لیا، اور اگر یہ لوگ کلمے والے نہ بنے اور یہ لوگ جہنم میں جائیں گے تو کروڑا کروڑ سال تک جہنم میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ جیسے کسی جگہ پر آگ لگ جائے، لوگ جل رہے ہوں اور کتنی بے چینی ہوتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو بے چینی ہوتی تھی جب اللہ کے دین کو مٹتا ہوا دیکھتے تھے، تو راتوں اٹھ کر اللہ کے سامنے روتے تھے کہ اے اللہ میں کیا کروں، یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے تھے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یہ دین ایمان اتنا گرا پڑا نہیں ہے کہ جو میں ناقدروں کو دے دوں، ارے میں تو قدردانوں کو دیتا ہوں، یہ ناقدرے یہ متوجہ نہیں ہو رہے تو چلے جائیں جہنم کے اندر۔ آپ اتنا روتے کیوں ہوئی؟ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے اتنا رو رو کر؟ ایمان کا دینا اور ہدایت کا دینا اللہ کے نزدیک بالکل آسان ہے، اور شرط کہ آدمی متوجہ ہو اور آدمی تھوڑے ہاتھ پیر مارے تو پھر اللہ ایمان اور ہدایت دے دیا کرتے ہیں۔ لیکن اگر آدمی منہ موڑے اور آدمی متوجہ نہ ہو اور ہر دھرمی پر آئے تو پھر اللہ بتاتے ہیں کہ ایمان اور دین اتنا ایسا نہیں ہے جو ایسے ناقدروں کو میں دے دوں، پھر اللہ اسے دین ایمان نہیں دیتے اور وہ عذاب قبر میں ہمیشہ ہی جہنم میں چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ زیادہ رونے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جس پاک طریقے کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کے دھکے کھائے، آج وہ پاک طریقہ اس مسلمان کے گھر سے دھکے کھا رہا ہے، اس مسلمان کے کاروبار سے دھکے کھا رہا ہے، اس مسلمان کی شادی سے دھکے کھا رہا ہے، اس مسلمان کے کپڑوں میں سے دھکے کھا رہا ہے، اس مسلمان کے چہروں میں سے دھکے کھا رہا ہے۔ جس پاک طریقے اور پاک دین کے لیے آپ نے کافروں کے دھکے کھائے، آج وہ پاک طریقہ اور پاک دین کو یہ مسلمان دھکے مار رہا ہے اپنے اپنے گھروں سے۔ جس دین کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنتیں کی اور اتنی کوششیں کی، یتیمی کی حالت میں آپ پیدا ہوئے اور یتیمی کی حالت میں آپ نے پرورش پائی اور بے کسی بے بسی کے اندر 40 سال گزارے، اور جب یہ وہی آسمان کی اتری تو آپ چاروں طرف تکلیفیں اٹھا اٹھا کر لوگوں کو سمجھاتے تھے اور لوگوں کے دھکے کھاتے تھے۔ آج پوری دنیا میں مصیبت اسی لیے ہے کہ یہ مسلمان جو چوراہے کا سپاہی تھا اور ٹریفک کو روکتا تھا، اگر کوئی خراب کام کرے تو اسے روکنے والا تھا اور کوئی بھلا کام کرے تو اس کو لائن دیتا تھا، یہ چوراہے کا سپاہی۔ لیکن چوراہے کا سپاہی جب اپنی ڈیوٹی سے الگ ہو جائے تو پھر موٹروں سے موٹریں ٹکراتی ہیں اور ریلوں سے ریلیں ٹکراتی ہیں، موٹروں سے موٹریں، سائیکلوں سے سائیکلیں ٹکراتی ہیں،
اس طرح چوراہے کے سپاہی نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ دی. یہ چوراہے کا سپاہی جب ڈیوٹی پر جو آپ نے دعوت کی تو قومیں کی قومیں ملک کے ملک ایمان کی طرف آ رہے تھے. لیکن جب اس نے دعوت کی ڈیوٹی چھوڑ دی، دعوت جب چل رہی تھی تو اس کے 3 بڑے بڑے فائدے تھے. ایک فائدہ تو یہ تھا کہ دوسرے لوگ بھی دین ایمان میں آتے تھے، اور دوسرا فائدہ یہ تھا کہ جو ایمان والے ہیں وہ سارے کے سارے پورے دین پر چلتے تھے. اور تیسرا فائدہ اس کا یہ تھا کہ ان کے دین کے اندر طاقت تھی، تو ان کے مسئلے حل ہوتے تھے دعاؤں کے ذریعے، ان کے مسئلے حل ہوتے تھے اعمال کے ذریعے. چیزوں کی طرف انہیں متوجہ نہیں ہونا پڑتا تھا. لیکن جب اس دعوت کے کام کو اس امت نے چھوڑ دیا تو اس کے 3 بڑے بڑے نقصان ہوئے. ایک نقصان تو یہ ہوا دعوت کے کام کے چھوڑنے سے کہ دوسروں کا آنا بند ہو گیا دین کے اندر، ایمان کے اندر. اور دوسرا نقصان یہ ہوا کہ جتنے ایمان میں تھے کلمے والے ان کے اندر سے دین پورا نکل چکا. دین نکل چکا. دین کیا؟ نماز جو ہے وہ بھی 10%، 90% مسلمان اس وقت میں نماز نہیں پڑھ رہا ہے. اتنا جب نماز نہیں ہے تو دین کے دوسرے حصے کہاں سے ہوں گے؟ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ دین نکل چکا ان کے اندر سے. اور تیسرا نقصان یہ ہے کہ جتنا دین باقی ہے وہ باقی ماندہ دین بے طاقت دین ہے. اس کے اندر روحانی طاقت نہیں، کیونکہ اس کے اندر وہ ایمان و اخلاص والی طاقت نہیں. تو اعمال سے جو مسئلے حل ہوتے تھے وہ مسئلے اب اعمال سے حل ہونے بند ہو گئے. جب وہ اعمال طاقت والے تھے تو اللہ کی غیبی مدد ہر زمانے میں آئی. باوجود ہے کہ نبیوں کی بات کے ماننے والے آدمی کمزور تھے، غریب تھے، کم تعداد تھے، لیکن آسمانی مدد ان کے ساتھ اتری. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی زیادہ تر غریب تھے، کمزور تھے، تعداد کم تھی، لیکن اللہ کی آسمانی مدد ان کے ساتھ اتری. اس کے بعد تابعین کا دورہ آیا اور صلاح الدین ایوب کی بھی میں نے سنائی. اتنے غریب تھے، اتنے غریب تھے، اتنے غریب تھے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو کفن کا کپڑا ان کے پاس نہیں تھا. 2.5 روپے کے کفن کا کپڑا لے کر دوسرے نے دیا. اتنی غریبی کی حالت تھی، لیکن روحانی طاقت اور آسمانی مدد ایسی تھی کہ 14 حکومتیں مقابلہ نہیں کر سکی اس آسمانی مدد کا. تم کہو گے یہ چیزیں تو ہو گئی، آج کیا کریں؟ میں کہتا ہوں آج کے بارے میں کچھ نہیں کہتا. جو ہمارے کرنے کے کام ہے وہ ہم کریں، جو اللہ کے کرنے کے کام ہے وہ اللہ کرے. پہلے جو اللہ کر چکا، آئندہ کی خبر ہمیں اللہ رسول نے دے دی. رکاوٹ ڈالنے والے یا تو سرمایہ والے ہوتے ہیں اور یا طاقت والے ہوتے ہیں، اور وہ بے دینی پر چلتے ہیں. اور قیامت کے دن ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا سرمایہ میرے کام نہیں آیا اور میری طاقت میرے کام نہیں آئی، اور پکڑ کے جہنم کے اندر پھینک دیا. آخری سب سے بڑا سرمایہ دار جو ہوگا وہ دجال ہوگا. جہاں تک میرا انداز ہے پوری دنیا میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک میرے علم کے اندر نہیں کہ دجال کے جیسا سرمایہ دار کوئی گزرا ہو. میرے علم میں ہاں بھائی، اگر کوئی آدمی کسی کو بتا دے تو میں مان لوں گا فوراً. جو کہو گے میں مان لوں گا. میرا علم جہاں تک ہے اتنا سرمایہ دار ہوگا. آج جتنا بھی سرمایہ اور کیپٹل پوری دنیا کے اندر ہے، نہ معلوم یہ سونے کے بسکٹ کے بنانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. تب سونے کے بسکٹ بنتے ہیں، اسے کچھ نہیں کرنا پڑے گا.
وہ دجال جو ہوگا خدائی کا دعویٰ کرے گا، مردوں کو زندہ کرے گا، زمین کے اندر سے سونا نکالے گا یا ہر تخریجی کرو سکے، اور زمین اپنے خزانے اگل دے، صرف اتنی بات کہے گا اور زمین پھٹے گی اور خزانے نکل آئیں گے، اسے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، مردوں کو زندہ کرے گا۔ ارے کرنے والے تو اللہ ہی ہوں گے، لیکن دجال سے کرائیں گے، دجال کے کہنے کے بعد زندہ کریں گے، امتحان کے طور پر۔ کرتے تو اللہ ہے، لیکن امتحان کے طور پر اللہ اوروں کو ڈال دیتے ہیں۔ یہ جو بتوں کے پجاری ہیں، مانگتے ہیں بتوں سے، انہیں ملتا ہے، دیتے اللہ ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں ہم کو دیوتا دے رہا ہے۔ اسی طرح کاروبار کے اندر پرورش کرتے اللہ ہے، لیکن آدمی سمجھتا کہ کاروبار سے میری پرورش ہو رہی ہے۔ کاروبار سے تیری پرورش نہیں، پرورش کرنے والے اللہ ہیں۔ اللہ تیرے پیٹ بھرنے میں کاروبار کے محتاج نہیں، وہ اللہ ماں کے پیٹ کے اندر کاروبار کے بغیر پال چکا، اور دنیا کے اندر کروڑ ہر کروڑ جانوروں کو کاروبار کے بغیر پال رہا ہے۔ کاروبار کے بغیر کروڑ ہر کروڑ جانوروں کو پال رہا ہے، اور جنت کے کاروبار کے بغیر اللہ پاک ہم کو پالے گا۔ جس نے زمین آسمان چاند سورج حکم سے بنا دیا، اتنا بڑا اللہ ایک بندے کا پیٹ بھرنے میں خدا پاک کی قسم کاروبار کا محتاج نہیں، لیکن وہ کاروبار میں لگا تو اس لیے ہے تاکہ یہ دیکھے کہ کون کاروبار سے اپنی پرورش جانتا ہے اور کون اللہ سے جانتا ہے۔ جو اللہ سے اپنی پرورش جانے گا وہ کاروبار کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے طور پر، اور جو اللہ سے پرورش نہیں جانے گا تو وہ کاروبار کرے گا اللہ کو ناراض کر کے، اور یوں کہے گا کہ دیکھو میں نے اللہ کو ناراض کیا پھر بھی میرے کو پال رہا ہے۔ میرے محترم تیرے کو پال تو رہا ہے، لیکن آخری انجام اس کا برا آئے گا، ہوش میں آ جا۔ تو ایک امتحان تو دیوتا دیتا اللہ ہے، دکھائی دیتا ہے دیوتا، دوسرا امتحان ہمارے لیے کاروبار کا، اور تیسرا امتحان سائنسی ترقیات۔ جتنی سائنسی ترقیات ہیں ان ترقیات کا دینے والا اللہ ہے، لیکن وہ دکھائی نہیں دیتے، سائنس والے دکھائی دیتے ہیں۔ تو ساری دنیا کے انسان سائنس والوں کی طرف متوجہ ہیں، اور یہ کہتے ہیں سائنس والے یوں کر رہے یوں کر رہے۔ ارے انسان